would like to invite Mr. Mushtaq Lashari to come on the stage. Mr. Mushtaq Lashari. Ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamu alaikum. میں تو یہاں ایز اے گیسٹ مہمان آیا تھا. جے سالک صاحب آپ کو مبارک ہو. آپ نے ایک بہت بڑا مشن اٹھایا یہاں لندن میں آ کے, اور آپ نے جیسا فرمایا آپ لیبر پارٹی تو اپوزیشن میں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری کنزرویٹو پارٹی, ٹوری پارٹی یا حکمران پارٹی یہاں پہ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. لیکن آپ سے ایک اپیل ہے کہ پابندیاں ساریاں پاکستانی رکھوائے تھے اور پابندیاں تیریاں لگیاں ہیں. اب سو میں جے سالک صاحب کی نظر ایک چھوٹا سا شعر عرض کرتا ہوں, اور آپ علماء کے لیے بھی, چونکہ آج آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے, اور خاص طور پہ یعقوب صاحب کے لیے. میں رائٹ, آپ کا نام یعقوب جواب صاحب کے لیے کہ چیلنجنگ ٹائم ہے, کہ آج یہ مسلمانوں کے یعنی ہماری یہ مسجد ہے نیچے, اور میرا خیال ہے کہ علی بھائی بیٹھے ہیں یہاں, ہمارے فضل علی صاحب جو یہاں ڈائریکٹر ہیں. یہ مسجد جو ہے سب سے پہلے یہاں بنی تھی, اور یہ ہمارا ایک جے سالک صاحب مرکز ہے. ہمارے سب مسلمان جو یو کے میں رہتے ہیں, اب ہمارے پاس میرا خیال 200 سے زیادہ مساجد ہیں, اور جیسا آپ نے کہا بریڈ فورڈ میں سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد کا بھی ابھی ان کو ایوارڈ ملا ہے. لیکن یہ مسجد سب سے پہلے بنی تھی, اور اسی میں ہم لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے عید کے موقع پہ. اس لیے آج ہمارے لیے یہ آنر ہے, اور آپ کے لیے بھی جے سالک صاحب یہ آنر ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک کرسچین عیسائی پاکستانی ہوتے ہوئے جو انٹرفیتھ کی یہ میٹنگ بلائی ہے وہ یہاں بلائی ہے. اس لیے آپ کی نظر میں یہ شیئر کر رہا ہوں. یہاں پنجابی سمجھنے والے کتنے بیٹھے ہیں, آپ کھڑا کر. اچھا فضل علی صاحب, آپ سے معذرت, اگر آپ کو سمجھنا ہی بعد میں بتاؤں گا. جے سالک صاحب بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران. آپ خاموش ہوں گے تو میں سناؤں گا, لیکن وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو. تو جواب صاحب آپ کے لیے بھی ہے, بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھران دا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے. انسانوں کی تباہی, آج کی جنگ و جدل, آج کا قتل و خون جو ہے, یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی تو یہ ہے. اور آپ ذرا مجھے تصحیح کیجیے گا, میں نہ عالم دین ہوں, بڑا ایک گناہ گار سا انسان ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جنگ و جدل جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کے آپس میں تفرقہ, آپس میں اختلاف, پولیٹیکل پاور کی گیم ہے, اس وجہ سے ہے. بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. منزل تے متھے تے جے سالک صاحب, منزل تے متھے تے تختی لگدی ہونا دینا, جس طرح تہاڈی اج تختی لگی ہے, گھروں بنا کے ٹوٹ دے نقشہ جڑے اپنا سفراں دا. آپ جس دن پیدا ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو آپ پہ فخر ہے, ہمیں قوم کے طور پہ فخر ہے, ہم پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں, کہ آپ وہ انسان ہیں جنہوں نے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ عالم دین ہمارے پاس بیٹھے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے تمام 101,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے, انہوں نے بھی ڈاؤن ٹراڈن پسے ہوئے لوگوں کی بات کی. اس لیے ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کی بات کی. اور پھر جب آپ حکمران بنے اور آپ وزیر بھی رہے, تو آج بھی آپ کے پاس نہ اپنا بنگلہ ہے, نہ گھر ہے, نہ کوٹھی ہے, نہ آپ نے پلاٹ لیے جبکہ آپ کے رائٹ تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے, اور ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ آپ نے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. آج ہم علماء دین سے سنیں گے, لیکن میں ایک تنظیم چلاتا ہوں تھرڈ ورلڈ سولیڈارٹی. میں تھوڑا سا چند لفظ اس کے کہوں گا اور ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. تھرڈ ورلڈ سولیڈارٹی ہم نے 24 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی, 10 اپریل 1986 کو. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ 10 اپریل 1986 کو کیا ہوا؟ ریگن کے جہازوں نے تھیچر کے ہوائی اڈوں سے اڑ کے کرنل قذافی پہ حملہ کیا. یاد آیا کہ اس کی ایک بچی شہید ہوئی تھی اور وہ خود زخمی یا ان کو چوٹیں آئی. اس دن ہم نے یہاں امریکن ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم, اور اسٹیٹ ٹیررزم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ساورن کنٹری دوسرے ساورن کنٹری میں حملہ کرے.
ये जो आज टेररिज्म जिसकी बात हो रही है, ये इंडिविजुअल टेररिज्म है कि एक इंसान अपने मसाइल की वजह से, अपने इश्यूज़ की वजह से जब कोई नहीं कोई बात सुनता तो वो अपनी जान को ख़त्म कर देता। इसको आप टेररिज्म की सबसे छोटी सतह कहेंगे कि इंडिविजुअल। फिर एक ग्रुप टेररिज्म है, जैसे आजकल उसका बड़ा आम बात है कि अल-कायदा, एक ग्रुप ने यह तय कर रखा है कि वो इनोसेंट इंसानों बगैर किसी इस तफरीक के कि वो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं या किसी मज़हब का तल्लुक न रखने वाले लोग हैं, वो जाते हैं और उनको मर्डर कर देते हैं, खुद भी मरते हैं दूसरों को। इसको कहते हैं ग्रुप टेररिज्म, इंडिविजुअल ग्रुप टेररिज्म। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो स्टेट टेररिज्म है वो अमेरिका ने किया। और अमेरिका जब दूसरे मुल्कों में जाके, वो वियतनाम में हो, आज अफगानिस्तान में हो, कल इराक में था, या इजराइल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल ने फ़लस्तीनियों पे आके कब्ज़ा किया 1948 में और आज तक काबज़ करके बैठे हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जे सालिक साहब आप ये समझेंगे कि हमारे यहाँ देहातों में, और आप सब समझते हैं, जब एक तकड़ा दांद होता है, बैल ऑक्स जिसको हम कहते हैं, जब हम सांझे पट्ठे खुली में डालते हैं तो वो कमज़ोर को खाने नहीं देता और उसको मार देता है, तो हम कमज़ोर को अलहदा बांध देते हैं और उसको थोड़े से पट्ठे डाल देते हैं। उस पे मेरे दोस्त शायर ने कहा, माड़े मुँह वक बन्नण नालू तकड़े दे सिंह पन्नो, माड़े मुँह वक बन्नण नालू तकड़े दे सिंह पन्नो, सांझी खुरली ते जिहड़ा खाण नहीं दिंदा पट्ठे ते परियां दे विच मैं तां आवांगा, एक जे मेरी भी गल मनो, किसी चौधरी दे वास्ते वखरा मंजा कोई ना डटे। दोस्तों, हम तफरीक को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो तफरीक है अमीर की, गरीब की, ताकतवर मुल्क की और कमज़ोर मुल्क की, और उसी वक्त हम दुनिया में अमन और पीस ला सकेंगे जब हम एक दूसरे की, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की, किसी भी मुल्क में रहने वाले बशिंदे को हम इक्वल स्टेटस दें कि फ़लस्तीनी जो है उसको भी अपना घर चाहिए, इजरायलियों को भी अपना मुल्क चाहिए, पाकिस्तानियों को भी अपना चाहिए। और अगर अमेरिका एटम बम और बरतानिया एटम बम बना के उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं तो उसका ईरान को भी हक़ होना चाहिए, या ये भी एटम बम ख़त्म करें, फिर पाकिस्तान को भी हक़ होना चाहिए। आइए हम इस तफरीक को मिटाएं। इंसानों के अंदर जो ये दूरी है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करने की वजह है, इसको ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ मिल बैठे। जैसा जे सालिक साहब आपने आज ये सजाई है स्टेज के, इसके ऊपर टोरी, लेबर, आलम इस्लाम, दीन के हमारे आलम और आपने क्रिश्चियनिटी के हमारे जो नुमाइंदा हैं आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को सबको इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। और यही काम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी भी कर रही है। हम चाहते हैं कि दुनिया में इंसाफ हो, क्योंकि इंसाफ नहीं होगा तो फिर अमन नहीं होगा। आप लोगों का बहुत